محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، جیسے کہ ابھی آپ نے تھمبنیل کے اندر پڑھا کہ اگر آپ کے ذہن میں، آپ کے مائنڈ میں گندے گندے خیالات آنے لگیں اور بہت ہی زیادہ آتے رہیں، بار بار آتے رہیں، تو سمجھ جانا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ جی دیکھیے گا، منہاج العابدین کے اندر لکھا، حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے۔ ایک فرشتے کو، جتنے بھی انسان ہیں دنیا کے اندر، ہر انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے، اور اس فرشتے کا نام ہے ملہم، اور اس فرشتے کا کام ہے نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی طرف بلانا۔ جو فرشتہ ہے اس کا نام ہے ملہم، اور جو وہ دعوت دیتا ہے اس دعوت کو کہتے ہیں الہام۔ تو حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے ایک شیطان کو مقرر کر دیا ہے۔ اس شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے، یعنی برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اس شیطان کا نام ہے وسواس، اور اس دعوت کا نام ہے، جو وہ شیطان دعوت دیتا ہے اس دعوت کو کہتے ہیں وسوسہ، اور شیطان کا نام ہے وسواس۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، دو چیزیں ہو گئیں۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل پر جو ہے فرشتہ مقرر فرما دیا ہے جو کہ نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے اس کے مقابلے میں شیطان مقرر کر دیا ہے جو کہ برائی کی طرف بلاتا ہے۔ اب اگر آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے مائنڈ کے اندر گندے گندے خیالات آ رہے ہیں، جیسے مان لیجئے گا آپ فری بیٹھیں تو آپ کے ذہن میں گندے گندے خیالات چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کو پہلی رکعت میں ہی اتنے گندے گندے خیالات آنے لگتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ یار میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے گندے خیالات کیوں آ رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ رکعتیں بھی بھول جاتے ہیں، پھر انہیں دوبارہ نماز پڑھنا پڑتی ہے۔ تو یہاں پر جو فرشتہ ہے وہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے کہ بھائی نماز کی طرف چلو، تو آپ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، لیکن شیطان جو اس کے مقابلے میں اللہ نے مقرر فرما دیا ہے، وہ شیطان آپ کے ذہن کے اندر گندے گندے خیالات لا رہا ہے اور آپ کی نماز کو خراب کرنے کی سوچ رہا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہاں پر ایک بات آپ سمجھ لیجیے گا کہ جب بھی آپ کو گندے خیالات آئیں تو اپنے سجدوں کو لمبا کر دو، اپنے سجدوں کو طویل کر دو، اپنی نمازوں کو طویل کر دو، اور اپنے رکوع اور سجود کو طویل کر دو، تاکہ شیطان جو آپ کے ذہن کے اندر گندے گندے خیالات اور گندے گندے وسوسے ڈال رہا ہے نا، تو وہ بھی بھاگ جائے کہ اس بندے کی تو میں نماز خراب کرانا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے تو لمبے سجدے کر دیے، اس نے اپنی نماز کو بڑھا دیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات سوچنے کی یہ ہے میرے پیارے دوستو، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی کوئی شرابی ہے، شراب پیتا ہے نا، وہ تو ہر وقت شراب کھانے میں پڑا ہی ہے، تو شیطان اس کے پاس نہیں جائے گا اسے بہکانے کے لیے، آلریڈی وہ تو بہکا ہوا ہے ہی، وہ تو نیکی کے راستے سے بالکل الگ ہے، اور اسے نیکیوں سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے۔ تو شیطان ان لوگوں کے پاس نہیں جائے گا جو بہکے ہوئے ہیں، بلکہ شیطان اس انسان کے پاس جاتا ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بنتا ہے، تو اسے بہکانے کے لیے اور اللہ سے اسے دور کرنے کے لیے، نمازوں سے، نیکیوں سے اسے دور کرنے کے لیے یہ شیطان اس بندے کو بہکاتا ہے۔ اب جب گندے گندے خیالات آتے ہیں تو پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ سوچتا ہے کہ یار مجھے اتنے گندے خیال کیوں آ رہے ہیں، جبکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، جبکہ میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، پھر بھی میرے ذہن کے اندر گندے گندے خیالات آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے ہر انسان کے دونوں کاندھوں پر مقرر فرما دیے ہیں، جن کا نام ہے کرامن کاتبین۔ اب یہاں پر بڑی سوچنے کی بات ہے، جیسے مان لیجیے گا آپ نے دن میں ارادہ کیا کہ آج میں رات کو تہجد کی نماز ادا کروں گا، لیکن جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، آپ کا ارادہ تھا کہ میں رات کو اٹھوں گا اور تہجد کی نماز ادا کروں گا، لیکن کسی وجہ سے آپ کی آنکھ نہ کھلی، تو جو کرامن کاتبین جو دونوں فرشتے ہیں،
ایک فرشتہ وہ ہے جو کہ گناہ لکھتا ہے، اور جو سیدھی طرف کا فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے۔ تو سیدھی طرف کے فرشتے نے، سیدھے کاندھے کی طرف جو فرشتہ ہے، اس نے فوراً سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ آپ کے رجسٹر میں لکھ دیا، لیکن ابھی تک آپ نے پڑھی نہیں، آپ سوتے رہے، آپ کی آنکھ کھلی کہ یار تہجد کا وقت تو نکل گیا، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں تہجد کی نماز کا ثواب لکھا جا چکا ہے۔ اور ادھر جو فرشتہ ہے بائیں طرف جو گناہ لکھتا ہے، اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو اس کو روک لیا جاتا ہے کہ ابھی بندے نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، ابھی گناہ کیا نہیں ہے۔ اس نے دن میں ارادہ کیا کہ رات کو میں چوری کرنے کے لیے جاؤں گا، تو لیکن ابھی اس نے چوری نہیں کی، تو اس فرشتے کو روکا جاتا ہے کہ ابھی اس کا گناہ مت لکھ۔ جبکہ اس دوسرے فرشتے نے، جب بندے نے ارادہ کیا دن میں ہی کہ میں رات کو تہجد کی نماز پڑھوں گا، ابھی ارادہ ہی کیا تھا، تو اس نے نیکیاں لکھ لی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا خاص فضل و کرم ہے بندے کے اوپر۔ لیکن اب وہ گناہ کے لیے جا رہا، چوری کرنے کے لیے بھی ارادہ کیا، پھر بھی گناہ نہیں لکھا گیا۔ اب اس نے رات میں جا کر کے چوری کر بھی لی، پھر بھی گناہ نہیں لکھا گیا، روکا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے، جب وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، دیکھیے گا ادھر سیدھے کاندھے کی طرف جو فرشتہ ہے، اگر آپ نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں تو فوراً سے پہلے رجسٹر میں آپ کی نیکی لکھی جا رہی ہے، جبکہ آپ نے وہ نیکی کی بھی نہیں۔ اور ادھر بندہ گناہ کر لیتا ہے، پھر بھی گناہ نہیں لکھا جاتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ ابھی توبہ کر لے، پھر اس کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے تو گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا خاص فضل و کرم ہے۔ تو اب دیکھیے گا، اگر نماز پڑھتے ہوئے شیطان کی طرف سے وسوسے و خیالات آ رہے ہیں، تو ایک پیر صاحب تھے، اور ان پیر صاحب نے اپنے مریدوں کو نماز کی تاکید فرمائی، اے میرے پیارے مریدوں، 5 وقت کی آپ نماز پڑھا کرو۔ تو ایک مرید آیا پیر صاحب کی بارگاہ میں، کہنے لگا حضور میں نماز پڑھتا ہوں لیکن مجھے گندے گندے خیالات آتے ہیں، تو ایسی نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو میں سوچتا ہوں کہ نماز نہ پڑھوں جب گندے خیالات ذہن میں ہر وقت آ رہے ہیں۔ تو پیر صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا تھا میرے پیارے مسلمانوں۔ پیر صاحب نے اپنے مرید سے کہا، بیٹا بات سنو، اگر آپ کے ذہن میں نماز پڑھتے ہوئے گندے گندے خیالات آ رہے ہیں تو آپ نماز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں صرف 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ جب تم گندے خیالات کی وجہ سے نماز کو چھوڑ سکتے ہو، گندے خیالات آنے کی وجہ سے آپ نماز کو چھوڑ رہے ہو، تو اب یہ بتاؤ، جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہو تو کیا آپ کے سبزی کے اوپر، جو کھانا آپ کھا رہے ہیں اس کے اوپر مکھی آ کر کے بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی ہے؟ تو مرید کہنے لگا کہ ہاں حضور، مکھی تو بیٹھ جاتی ہیں کھانے پہ، کئی مکھی بیٹھ جاتی ہیں، کبھی کبھی ہم ان کو اڑا دیتے ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو پیر صاحب مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد میں فرمایا، بیٹا دیکھو یہی بات ہوتی ہے، اب وہ مکھی گندی نالی میں سے اٹھ کے آئی ہو، گندی جگہ پر سے اٹھ کے آئی ہو، آپ کے کھانے پہ آ کے بیٹھ گئی، پھر بھی آپ نے اس کو اڑا کے کھانا کھا لیا، پھر بھی کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ تو کیا آپ اس گندے مکھی کے کھانے کے اوپر بیٹھنے سے کھانا کھانا چھوڑ دو گے؟ بولے نہیں حضور، کھانا کھانا کیسے چھوڑ دوں گا؟ اگر میں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا تو پھر میں تو مر ہی جاؤں گا۔ تو پیر صاحب نے مسکرا کر کے کہا، بیٹا نماز پڑھو، اگر تمہیں گندے خیالات آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرو، نماز پڑھو، نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جس طریقے سے تم کھانا نہیں چھوڑ سکتے ہو، اسی طریقے سے تم نماز کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، نماز پڑھیے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتہ آپ کے سینے پر مقرر فرمایا ہے، جو کہ نیکی کی دعوت دیتا ہے اور وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو یوں سمجھو کہ اللہ جب گندے زیادہ خیالات آنے لگے تو سمجھ جانا کہ وہ بندہ اللہ کے اتنی ہی زیادہ قریب ہو رہا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ انسان کی جو اندرونی، جو انسان کا جو دل ہے نا، وہ گناہ کرنے نہیں چاہتا، لیکن شیطان اتنا خطرناک وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔
لیکن وہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان خود نہیں چاہتا کہ وہ گناہ کرے، لیکن شیطان کے وسوسے میں آ کر کے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بندے کے ذہن کے اندر جتنے بھی گندے خیالات آتے ہیں تو سمجھ جانا کہ وہ بندہ اللہ سے اتنی ہی قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، اپنے قریب کرتا ہے، تو شیاطین اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اسے بہکانے کے لیے۔ تو بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ جیسے پیر صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی بیٹا نماز آپ کو نہیں چھوڑنا ہے، جس طریقے سے تم کھانا کھانا نہیں چھوڑ سکتے ایسے نماز بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ نماز پڑھیے گا، اگر آپ کو زیادہ خیالات آ رہے ہیں تو اپنے سجدوں کو لمبا کر دو، رکوع اور سجود کو لمبا کر دو، نماز کو لمبی کر دو، دعا کو لمبا کر دو، تاکہ شیطان ایک دن بہکائے، 2 دن بہکائے، جب دیکھے گا کہ یار یہ بندہ تو نماز کو لمبا کر دیتا ہے تو پھر شیطان بھی آپ کو بہکانا چھوڑ دے گا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ بہت ہی قیمتی باتیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو شیطان کے شر سے جو ہے حفاظت فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔